بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الہام کے پچھلے کئی حصوں میں ہم لوگوں نے نفس کے بارے میں گفتگو کی اور اسی گفتگو کو آج ہم چاہتے ہیں کہ آگے بڑھائیں۔ نفس امارہ پر گفتگو ہوئی، اب نفس لوامہ پر بھی ہوگی، اور اگر ممکن ہو وقت ہو تو نفس مطمئنہ۔ اس سے قبل کہ گفتگو کا آغاز ہو، میں آپ کے سامنے حضور کی ایک حدیث جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رہے کہ اکثر آج جو مسلکی اختلافات ہیں اس میں لوگ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ اکثر ایسی چیزوں کا درس دیتی ہے کہ کہیں نہ کہیں اتحاد اور ایک دوسرے سے سیکھنے کا بھی درس ملتا ہے۔ امام ابو حنیفہ، جس سے حنفی مسلک منسوب ہے ان کے نام سے، ان کا خود کا کہنا ہے کہ میری تعلیم نامکمل ہوتی اگر میں 2 سال جعفر صادق کے ساتھ ان کا شاگرد نہ ہوتا۔ تو حدیث کیا ہے؟ احب اخوانی الیہ من اہدی الیہ عیوبی۔ یہ ایک پینٹنگ ہے جو میں نے سیریا میں ایک عراقی اہل سنت کے پناہ گزین تھے جنہوں نے یہ بنائی تھی، اور ہم نے ان سے لی تھی۔ نحوی اعتبار سے ایک غلطی ہے اس میں، لیکن بہرحال اس کو نظر انداز کرتے ہوئے حدیث کے معنی یہ مفہوم یہ ہے کہ میرا سب سے پسندیدہ بھائی وہ ہے جو میرے عیوب پر روشنی ڈالتا ہے۔ یعنی اس حدیث کا سے ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نفس کا تعلق فقط انفرادی طور پر ایک آدمی کے اپنے ذہنی جو ایک سوچ ہوتی ہے یا اس کے اپنے بارے میں اپنا ایک تصور ہوتا ہے، فقط نفس کا اس سے تعلق نہیں ہوتا، بلکہ لوگ بھی ارد گرد جو ہیں یا جس کو سماج ہم کہتے ہیں اس کا بھی ایک خاص تعلق اس سے ہوتا ہے۔ اب اس میں شرط یہ اس حدیث میں ہے کہ جو عیب دیکھ سکے، اور عیب دیکھنے کے لیے انسان کو خود اپنے عیب اور عیوب پر یا عیبوں پر نظر ہونا چاہیے۔ جب وہ اپنے عیب سمجھے گا تب وہ دوسروں کے لیے بھی، اگر مومن ہے تو یہ چاہے گا کہ ہمارا بھائی جو ہے وہ ان عیوب میں نہ پڑے۔ اب اس میں بڑی ایک مصلحت ہے۔ نفس لوامہ انسان کے وجود کے اندر، اس کے ایگزسٹنس کے اندر کس طرح سے کہا جائے، کسی جگہ پر نہیں ہے، وہ جو پورا حیات اس میں ہے۔ اور نفس لوامہ جو ہے وہ دنیا کی وجہ سے، کہ بہت سی باتوں کی وجہ سے نفس امارہ سے دب جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ ہم نے تو تمہارے لیے آسانی پسند کی، مصیبت کی۔ تو اس میں بھی اس آیہ کریمہ کی طرف یہ آیہ کریمہ اشارہ کر رہی ہے کہ تم اکیلے، ہم تم پر اتنا بڑا بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں کہ تم نفس لوامہ جو ہے اس کو سمجھو اور سمجھ لو تنہا، بلکہ تمہاری مدد کے لیے ہم بھائی تمہارا پیدا کر رہے ہیں، جو ایمان میں بھائی ہے تمہارا، اس سے بڑھ کے انبیاء اور یہ کہ وہ تم کو اشارتاً بتائے گا، چونکہ وہ خود جانتا ہے اور وہ خود عیبوں کو سمجھتا ہے، اور وہ اس طرح سے بتائے گا کہ شاید نفس لوامہ بھی نہ بتا سکے۔ اور میرے خیال سے اسی لیے پیغمبر اور انبیاء کی ایک طرح سے ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہدایت بے شک کیونکہ آدمی بذات خود نہیں کبھی اچھا ان میں عیب نہیں ہوتے، جو میں نے پہلے عرض کیا کہ جس میں عیب وہ خود دیکھ کے، تو ان میں عیب نہیں ہوتے، مگر اس بات کو ملحوظ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ عام طور سے لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی، برائیاں، تو اس کو رکھتے ہوئے جتنی دعائیں ہیں اور جتنی کچھ معصوم کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں،
وہ اسی طرح سے طاہر، پاک اور پاکیزہ ہیں اور پاک کرنے والے ہیں جیسے کہ وہ خود ہیں، اور اسی طرح سے وہ عصمت میں ڈوبے ہوئے ہیں جیسے وہ خود تو آپ فرما رہے تھے کہ تو جناب میں یوسف کی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ گو کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم، یعنی میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا. یہ دیکھیے، جبکہ بے قصور ہیں وہ، مگر وہ ہمارے لیے بتا رہے ہیں. اس میں جو پورا پیام ہے وہ ہمارے لیے، ورنہ وہ واقعہ تھا، ہو گیا تھا. اللہ کو معلوم تھا اور ان کو معلوم تھا کہ یوسف کی کہیں سے غلطی نہیں تھی، ان کی کوئی کمی نہیں تھی. زلیخا نے ان کو گھیرنے کی کوشش کی، ان کی غلطی، مگر یہ بتانے کے لیے کہ ہم نے ہمارے نفس میں جو برائی تھی، جو نفس امارہ تھا ہمارا، اس سے ہم بری نہیں تھے. اس کو تو ہمیں اللہ نے ہمیں بچایا، ہم کو توفیق دی اللہ نے، یوں کہنا چاہیے. اور اسی کی توفیق، اس کی توفیق کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، اور اس میں کبر اور نخوت اور گھمنڈ آ جاتا ہے، کیونکہ جو توفیق ہمارے پاس ہے اسی کی دی ہوئی. تو اب کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث شریف جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی، اور ایک طرح سے یہ دونوں ساتھ ساتھ بڑی اہمیت کی، یہ یعنی ایک قرآن مجید کی آیت اور یہ حدیث کریم جو ہے، حدیث شریف جو ہے، یہ قرآن کریم کی آیت، یہ دونوں ایک دوسرے. اب اس میں ایک بات کا بہت ہی اہم خیال ہونا چاہیے کہ جو ہادی اور رہنما آئے اور انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے اپنی مثال پہلے دی اور یہ لوگوں کو دکھایا کہ نفس امارہ پر کس صورت سے قابو کیا جا سکتا ہے. اور ان کے یہاں نفس امارہ کا گزر ہی نہیں تھا، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے ان حالات میں سے گزر کے، مثال کے طور پر کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کوئی عورت کوڑا پھینکتی، بہت مشہور واقعہ ہے. ایک دن نہیں ہوا، حضرت اس کی مزاج پرسی ہو گئے. اس میں کیا بتایا کہ رسول کو جو بھیجا تھا وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، تو ان کا بتانے کے لیے کہ نفس کا مجروح، اگر تم سمجھتے ہو کہ کسی کا نفس مجروح ہو رہا ہے یا اس کو چوٹ لگ رہی ہے کسی بات سے، تو اس کو پلٹ کے وہی بات نہیں کرنا چاہیے، چونکہ نفس امارہ کہے گا کہ نہیں، اگر تم کو ایک مکہ کوئی مارتا ہے تو 2 مکے تم مارو. مگر وہ شخص کہ جو اس کے بدلے میں دعا دے، یا جیسے پتھر بچے مارتے تھے، بچے مارتے تھے. حضرت کی زندگی سے صورت سے حضرت امام حسین، حضرت علی ابن ابی طالب آخر جہاد سے پہلے جب سب شہید ہو چکے تھے، تو انہوں نے پھر ایک موقع دیا. وہ بہت بڑا وہ یعنی منزلت کہ بھئی اس وقت میں تم کو معاف کر دوں گا، جبکہ گود کا بچہ، سبھی کڑیل جوان سب شہید، تو وہ بھی اسی چیز کا درس. تو اب دیکھیے کہ نفس اچھا، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر نفس امارہ کو بھی رکھا، چونکہ اس کو ہمیں ہمارا امتحان لینا تھا کہ ہم اس دنیا میں عمل نیک کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے تو ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا، اسی لیے کہ ہم دیکھیں کہ تم میں سے اچھا کام کرنے والا کون ہے. والذی خلق الموت والحیات، موت پہلے اور ہاں، لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیونکہ وہ موت کے بعد ہی جو حیات ہے اسی میں دیکھا جائے گا. اس لیے کہ کس نے اچھے کام کیے، اور اس میں تمام انسانیت سے خطاب ہے، کسی مسلم سے، کسی مومن سے، سب سے. اسی صورت سے یہاں پر جو نفس آج ہم جو برائیاں دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ نفس امارہ کی اور
اس میں دیکھتے یہ ہیں کہ نفس لوامہ جو ہے وہ اکثر ناکام ہوتا ہے اور نفس امارہ آگے بڑھ جاتا ہے. اس کے بہت سے وجوہ ہیں, اس کے بہت کیا کیا اس کے سبب ہیں, کن وجہوں سے وہ ہے, کیا بات ہے, اس کے اوپر ذرا سا کچھ کہنا چاہیے. میرے خیال سے یہ بہت ہی عمدہ بات ہے, کیونکہ کتابوں کے تاریخ کے حوالے سے یا قرآن کے حوالے سے بات کرنا تو اپنی جگہ پر, لیکن یہ بھی سمجھانا کہ آج کل کی دنیا میں کس طرح سے یہ جنگ برپا ہے نفوس کی. تو کہیں نہ کہیں جو آج ایک پہلی سب سے بڑی چیز جو ہے کہ یہ سرمایہ داری کا دور ہے, کیپٹلزم کا دور ہے, اور اس میں جو ہے کیپٹلزم کا جو پوری منطق ہے جو سرمایہ داری کی ہے کہ آپ وہ تمام چیزیں بھی خریدیے جن کی آپ کو بنیادی طور پر زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ہمارے حواس خمسہ جو ہیں اس کا بیجا فائدہ اٹھاتے ہیں. پچھلے ایپیسوڈز میں ہم لوگوں نے اس پر گفتگو بھی کی کہ مثلا آج کل جنسیات کا استعمال ہوتا ہے چیزوں کو بیچنے کے لیے, یا ہوس و حرص کا, یا غصے کا. آج کل ایک چل رہا ہے وہ بہرحال بڑی دلچسپ چیز ہے کہ تنشق کا ایک ایڈ تھا جس کو ہٹا لیا گیا. تو یوں تو اس پر تنقید ہو رہی ہے کہ بھائی یہ سیکولرزم وغیرہ اس پر حربہ ہے, لیکن وہ ایڈ خود تو سرمایہ داری کی دنیا کا ہے, زر خریدنے کا ہے, سونا خریدنے کا ہے. تو وہ وہاں تک کہ تو ہم پہنچے نہیں, ہم تو سیاست میں الجھ گئے. تو کہیں نہ کہیں جو سماج ایک طرح سے, اور خاص کر جو اقتصادی نظام ہے, جو ہمارا اکنامک سسٹم دنیا میں بنا ہے, وہ کہیں نہ کہیں بعض قدروں کو یا بعض چیزوں کو فروغ دے رہا ہے. اور ایک بہت آج کل اس پر بات بھی کرنا چاہیے, آج کل جو سب سے بڑا طریقہ ہے ان چیزوں کو بڑھاوا دینے کا وہ سوشل میڈیا ہے. اور سوشل میڈیا ایک طرح سے جو ہمارے نفس امارہ کے تحت بعض کمزوریاں ہوتی ہیں انسانوں میں, وہ اس کا فائدہ سوشل میڈیا اٹھاتا ہے. آپ دیکھیے ہم آپ سب جو ہیں کہیں نہ کہیں کسی نے بلی کا ویڈیو دیکھا ہوگا, کسی نے بیبی کے بچوں کا ہنستے ہوئے ویڈیو دیکھا ہوگا. یہ سب ویڈیو فیس بک اور انسٹاگرام پر خود بخود آتے رہتے ہیں اور لوگ دیکھتے ہیں. دیکھنے کے دلیل یعنی اس بات کی دلیل ہے کہ کہیں نہ کہیں لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اور کھوئے جا رہے ہیں. کیونکہ یہ ایک بلی کو کودتے ہوئے ایک اس ویڈیو سے کیا سبق آپ کو ملے گا؟ یہ گھوڑا جو ہے اپنی دم کے پیچھے یوں یوں گھوم رہا ہے, یا ایسے بالکل بے تکے قسم کے ویڈیو جو آج کل گھنٹوں لوگ دیکھ جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں انسان ایک تو جنگ وہ ہے جو ہم کو خود لڑنا ہے اپنے نفس سے, اور دوسری جنگ اس سے مشکل جنگ ہے کہ وہ جو اثرات ہم پر اس وقت ہیں سماج کے, اور خاص کر اس دنیا کے, اقتصادی دنیا کے, سوشل میڈیا کے دنیا کے, اکثر جو ہے ہم میں آپ کی خدمت میں بھی میں نے عرض کیا تھا کچھ دن پہلے کہ وہ ایک بہت دلچسپ دلیل یوں پیش کی جا سکتی ہے کہ پرانے زمانے میں اس انگوٹھے کا کام جو ہے وہ تسبیح پر ایک ہی ورد آدمی کرتا تھا, ایک ہی نام بار بار دہراتا تھا, یا شفیع یا رحمان مثلا, یا مختلف دھرموں میں, ہندو دھرم میں بھی جپنا جس کو کہتے ہیں. لیکن آج وہی انگوٹھا جو ہے فون کی اسکرین پر پوری دنیا کو آگے بڑھاتے جاتا ہے. تو ایک طرح سے انگوٹھے کا کام ہی بدل گیا. تو اب دیکھیے سوشل میڈیا ہو یا کوئی اور چیز ہو, یہ بذات خود ان کا یعنی اپنی جگہ پر یہ مردہ ہے. ان کو خراب زندگی دینے والا یا اچھی زندگی دینے والا انسان, یہ مثل آگ کے, آگ سے گھر جل بھی سکتا ہے, آگ سے کھانا پک بھی سکتا ہے. لیکن میں میں یہ عرض کروں گا کہ اس پر کافی دلچسپ ایک پہلو یہ ہے کہ اب یہ جو ارتقاء ہوئی ہے ٹیکنالوجی میں سوشل میڈیا کی, اس کو بہت سے لوگ کہنے لگے ہیں وہ مردہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ کی جتنی حرکات و سکنات موبائل فون پہ ہوتے ہیں اس سے وہ آپ کا ایک ڈھانچہ, پھر بھی میں کہوں اور وہ آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ پھر بھی میں کہوں گا پھر بھی مردہ ہے. مردہ بمعنی بہت ہی اس میں بایولوجی کا میں استعمال کروں گا, اور وہ اس میں جانے کی ضرورت نہیں. لوگ خوب سمجھ رہے ہیں کہ مردہ کے معنی کیا. مردہ کے معنی بتدریج ایک حیثیت سے دوسری حیثیت میں
نمو کی قوت سے ہونا، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ تمیز ہونا، یعنی یہ کہ حق و باطل اور اچھائی اور برائی کی تمیز ہونا. یہ نہیں ہے کہ ایک انسان کو نہیں ہے، وہی تو عرض کر اچھا وہ کیوں آتی، وہ کیوں نہیں ہے، وجہ اس کی کیا ہے، اور جو چیزیں گرد ہمارے ہو رہی ہیں اس کی وجہ کی، اس کی ایک وجہ جو ہے، ایک وجہ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کا حساب کرنا تو چاہیے اور کرتے ہیں. ہمارے پاس اتنا روپیہ آیا، ہم نے یہ خرچ کیا، مگر ہم اپنے نفس کا حساب نہیں کرتے، احتساب نہیں کرتے کہ ہمارے آج اچھے کام اتنے ہوئے، آج نہیں ہوئے. اس وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی جسے کہتے ہیں انگریزی میں، محاسبہ ہو جاتا. اس میں بھی بڑے علماء کی بڑی دلچسپ جو تاکید ہے اور نصیحت ہے وہ یہ ہے کہ مثلا آدمی اگر اچھا کام کرے بھی تو اس کو تحقیر سے دیکھے یا حقارت کی نظروں سے دیکھے، تاکہ اس میں کوئی گھمنڈ نہ پیدا ہو، اور اخفا بھی کہ چھپاؤ اچھے کام. تو یہ چیزیں آج ہم لوگ بھول جاتے ہیں. وہی سوشل میڈیا، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذى، اپنے صدقوں کو دیتے ہو لوگوں کو اس کو باطل نہ کرو، اس کا اعلان کرو. بے شک، چونکہ جو دیکھنے والا ہے وہ دیکھ رہا ہے. تو وہی میں عرض کر رہا تھا، کیونکہ آج کل بہرحال ہم لوگ سب سوشل میڈیا پر جڑے ہوئے ہیں، تو اب اس میں اعلان کرنے لگتے ہیں. تو اب ایک وہ جو لڑائی ہے وہ تھوڑی سی اور مشکل ایک طرح سے بھی ہو گئی ہے، کیونکہ سماج اتنا وسیع ہو گیا، اور بھی زیادہ مشکل ہوگی، کیونکہ جو جیسے جیسے انسان بتدریج رفتہ رفتہ اس زینے پر چڑھے گا جس کا نام شعور، بیداری، عقل ہے، اسی صورت سے وہ امتحانات بھی مشکل ہوتے جائیں گے. جو بچہ جو 8ویں 9ویں 10ویں میں لوگوں کو زحمت ہوتی، مگر جتنی آسانی سے ماں باپ 9-10 سال کے جو بچے ہیں اس کے کلاس کی کتابوں کو پڑھا سکتا ہے، جب وہ بچہ بڑھ جاتا ہے تو وہی ماں باپ جو ہیں ان کو بڑی زحمت ہوتی، چونکہ وہ مضمون جانتے نہیں ہیں، وہ بایولوجی، میتھمیٹکس ہو، اکنامکس ہو، کچھ ہو. تو اسی صورت ایک طرح کی مثال ہے کہ وہ رفتہ رفتہ امتحانات مشکل ہوتے جاتے ہیں. اور امتحانات ہی کے سلسلے میں میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی جو نشست ہو، جو گفتگو ہو، اس میں اسی نفس کے سلسلے میں اس کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں. لیکن ایک چیز میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ نفس لوامہ کا جہاں تک کہ تعلق ہے، اس کو کیا یہ ہم اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں عام ایک طرح سے سہل یا سرل زبان میں سمجھانے کے لیے کہ یہ ضمیر کا کام، نفس لوامہ کا کام، تاکہ وہ ایک تاکید دوسرا نام ہے. جی ہاں، یعنی اس کو قرآن میں اور حدیث میں نفس کے نام سے یاد کیا گیا، اس لیے کہہ رہے ہیں. ورنہ کانشنس بھی کہہ سکتے ہیں، ضمیر بھی کہہ سکتے ہیں، آتما بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہی سب سے انتر آتما جو ہے وہ کیا کہتی ہے، یہی ضمیر جو ہے، کیونکہ اصل میں نفس لوامہ جو ہے وہ ضمیر کے مترادف ہے، کہ وہ ایک ہم کو طرح سے وہ جو بات کھٹکتی ہے کہ ہم نے کچھ غلط کیا، تو وہ جو کھٹکنا ہے بات کا، وہ اسی کو سماج بھی اور ہمارے حواس جو ہیں وہ دباتے ہیں. مگر اس کا فائدہ جو ہے وہ اب آپ نے کیپٹلزم کی بات کی، سرمایہ داری کی، یعنی دھن اور دولت جمع کرنا. اچھا، اس سے فائدہ بھی ہے اور اس سے نقصان بھی. اس پر منحصر ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے. ساری باتوں کا دار و مدار اس پر ہے، اور اس کا جو دار و مدار ہے وہ ایک چیز پر ہے، وہ ہے یہ کہ آپ جو کام کریں اس پر کہیں نہ کہیں یہ سوال ذہن میں رکھیں کہ یہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا. خود آپ اپنے سے کہیں تو وہ اصل میں آپ جو ہیں اس وقت نفس لوامہ آپ کی مدد کرے گا کہ آپ کو بتائے گا، کیونکہ کسی کا ضمیر ایسا مردہ نہیں ہوتا. بعض لوگوں کے ضمیر ہو جاتے ہیں مردہ، مگر اکثر لوگوں کے نہیں ہوتے، ذرا سا. اچھا، بہت سے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے سے نتیجہ نہیں نکلتا، اسی وجہ سے
جو طریقہ کار سب سے بہتر اور پائیدار ہے، جو بچے کو سبق ہمیشہ یاد رکھے گا، اور جو یہ مصرع فارسی کا ہے کہ استاد کا طریقہ بچے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ جمعہ و مکتبہ ورد طفل گریز پائرہ، کہ جو بچہ پڑھنے سے بھاگتا ہے وہ استاد ایسا ہو کہ وہ جمعے کے دن جانا چاہے، یعنی چھٹی کے دن وہ جانا چاہے مدرسہ. یہ ہے اس کی خاص پہچان. اور انسان کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ہم سے جو بات جو ہم جس سے کریں اس طرح سے کریں کہ اسے کھینچ لیں، اور کھینچ لیں. جب کھینچیں گے جب ہم میں خلوص ہوگا، سچائی ہوگی، اور وہ چیزیں ہوں گی کہ جو اللہ پسند کرتا ہے. اب وہ سب بیان نہیں ہو سکتی. اور میرے خیال سے یہی پر بات ہم کو ختم کرنا چاہیے، اور مزید اس پر گفتگو ہوگی کہ نفس لوامہ جو ہے، جو ہمارا ضمیر ہے، وہ ایک طرح سے اس کا آغاز یا اس کی ابتدا اس بات سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم اپنے سے خود سے سوال پوچھیں، سوال کریں، اور ہمارا ہدف کیا ہے. آج یہ ہدف کے بارے میں بھی آگے گفتگو ہوگی، کیونکہ ہدف کا تعلق یعنی گول، لکش ہمارا کیا ہے، نفس مطمئنہ سے اس کا خاص تعلق ہے. اور کربلا کی روشنی میں اس پر مزید گفتگو بھی ہو سکتی ہے، اور کئی پہلو ہیں کربلا سے جو نکلتے ہیں، وہ امام حسین کا جو موقف تھا جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.